آج یوم عاشورہ ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور حسن اتفاق کہ آج یوم عاشورہ بھی ہے اور یوم جمعہ بھی ہے۔ جمعہ کی فضیلت اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، اور عاشورہ کی فضیلت و اہمیت بھی مسلم ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ماہ محرم الحرام کی فضیلت بھی بیان کیا تھا کہ یہ مہینہ بھی بڑا محترم مہینہ ہے، اور کب سے محترم مہینہ ہے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے ہی یہ مہینہ محترم ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آج کے دن کے بارے میں بہت ساری چیزیں لوگوں میں غلط پھیلی ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے پرچے بھی شائع کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے کہ آج کے دن اتنی نمازیں پڑھی جائیں، اس طرح نماز پڑھی جائے، یہ دعا پڑھ لی جائے تو پھر سال بھر کے لیے سارا مسئلہ حل ہے، موت سے بھی پناہ ہے، اور دوسرے مسائل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اصل میں نہ تو قرآن سے ثابت ہے، نہ تو حدیث سے ثابت ہے، نہ تو صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ علماء اکرام سے ثابت ہے، نہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا صاف ستھرا یہ عقیدہ ہے، ہر وہ عمل جس کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ملتا ہو، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ سنت ہے، اور ہر وہ عمل جس کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتا ہو، قرآن و حدیث سے نہ ملتا ہو، وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس طرح ہر آدمی کا ایک شجرہ نسب ہوتا ہے، بھئی فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ فلاں ہے، دادا فلاں ہے، پردادا فلاں ہے، جس کا شجرہ نسب ہے کہتے ہیں کہ وہ آدمی محمود ہے، پسندیدہ ہے، صحیح ہے۔ کسی کا کوئی ایسا آدمی ہو جس کا شجرہ نسب گم ہو، پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، پردادا کون ہے، تو ہمارے ہاں اس کو مشکوک سمجھا جاتا ہے، اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں لوگ۔ یہی معاملہ عمل کے معاملے میں ہے۔ ہر وہ عمل جس کا شجرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ہمارے لیے دلیل قرآن ہے، ہمارے لیے دلیل حدیث ہے، ہمارے لیے دلیل صحابہ ہیں۔ اگر کسی عمل کا شجرہ وہاں سے مل رہا ہے، بلا شبہ دین ہے، اس پر عمل کرنا ثواب کا کام ہے۔ اور کوئی عمل ایسا ہے جو کسی نے گھڑ لیا، اپنی طرف سے پرچہ شائع کر دیا، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں حضرت یہ عاشورہ کی نماز کون سی ہے؟ بھئی آج کے لیے کوئی خاص عمل ہے، کوئی خاص دعا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، آج عاشورہ کے دن کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابتدا سے ہی عاشورہ کا دن محترم رہا ہے، اور یہ میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ نے جو یہ 12 مہینے بنائے ہیں، اللہ نے دن اور رات بنائے ہیں، اللہ نے اپنی طرف سے کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ ہاں، فضیلت تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، شب قدر کو اللہ نے فضیلت دی ہے، شب برات کو اللہ نے فضیلت دی ہے، رمضان المبارک کو اللہ نے فضیلت دی ہے، محرم الحرام کو اللہ نے فضیلت دی ہے، ایسی ذوالقعدہ کو اللہ نے فضیلت دی ہے، ذی الحجہ کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اور بھی ایام ہیں، اللہ نے فضیلت تو دی ہے، لیکن نحوست اللہ نے کسی بھی مہینے کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جب یہ آج کا دن فضیلت شروع سے چلی آ رہی ہے، قرآن کی اس آیت میں جو میں نے پڑھا ہے، محرم کا مہینہ تو فضیلت ہے، اور بہت سارے واقعات ابتدا سے ہی عاشورہ کے دن، یوم عاشورہ میں پیش آتے رہے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا، یاد ہو کہ نہ ہو، عاشورہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اس مناسبت سے ان واقعات کو مختصر میں عرض کروں گا۔
حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اور جنت میں اللہ نے رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی اور فرمایا دیکھو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ شیطان نے بھڑکا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور اللہ نے ان کو جنت سے اتار کر دنیا میں بھیجا۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آدم کی صفت کیا ہے؟ اپنی غلطی کا علم ہو جائے فوراً جھک جانا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ شیطان کی صفت کیا ہے؟ اکڑ جانا، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیا چھوٹا ہوں میں آدم سے؟ یہ شیطان کی صفت ہے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، کسی آدمی کو اپنی غلطی کا علم ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے، غلطی کا احساس ہوا کہ ہم سے بھول ہو گئی تھی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے دنیا میں اتار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس بھول پر روتے رہے، اور 300 سال ایک زمانے تک رونے کے بعد اللہ نے توبہ قبول فرمایا۔ کیسے قبول فرمایا؟ وہ بھی ایک وجہ ہے مستقل۔ فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول فرمایا۔ قرطبی نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، ایک عرصہ دراز تک رونے اور توبہ کرنے، معافی مانگنے کے بعد جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو قبول فرمایا تھا، وہ یہی آج کا عاشورہ محرم کا دن تھا۔ 10ویں محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ بڑا اہم ترین دن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال سے زیادہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم نے مان کے نہیں دیا اور شرکسی تکبر کرتی رہی۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ربی لا تذرنی، دعا ہے اے اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ اندازہ یہ ہوا کہ یہ اور ان کی اولاد جو ذریت آنے والی ہوگی وہ بھی گمراہی میں رہے گی۔ اللہ نے دعا قبول کر لیا اور اللہ نے حکم فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنائیں، اس کشتی میں جو مومنین ہیں ایمان لانے والے 80 کی تعداد تھی بٹھا لیں، اور اس کے بعد طوفان آیا۔ قرآن کریم میں ہے پانی اور ایسا طوفان، ساری دنیا میں جو کفار تھے، مشرکین تھے، نافرمان تھے، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اس کشتی میں جو لوگ تھے وہی بچے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے پھر دنیا چلی ہے۔ اس کے بعد ان کی کشتی ایک زمانے کے بعد جو اتری ہے جودی پہاڑ پہ، کہتے ہیں جس دن جودی پہاڑ پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتری ہے وہ بھی عاشورہ محرم کا ہی دن تھا، یعنی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نینوا ایک جگہ ہے اس بستی کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے، قوم نے جب نہیں مانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کیا، اے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیجئے۔ اللہ نے دعا قبول کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے نکل گئے کہ بھئی اللہ نے کہہ دیا اب عذاب آنے والا ہے، پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، لیکن اللہ نے حکم نہیں کیا تھا بستی سے نکلنے کا۔ بغیر اللہ کے حکم کے حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے تھے، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ نتیجے میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ وہاں حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، اور ایک زمانے کے بعد سورہ صافات میں ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ کہ ہم نے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے مچھلی کے پیٹ سے باہر لا کے ڈالا، بیمار تھے وہ بہرحال۔ تو جس دن مچھلی نے ان کو پیٹ سے باہر لا کے کنارے پہ ڈالا ہے، جس دن ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی ہے، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ عاشورہ محرم کا ہی دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے کہا جاتا ہے وہ بھی عاشورہ محرم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو نبوت عطا فرمایا وہ بھی عاشورہ محرم تھا،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کا لقب دیا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ہے۔ تو وہ جس دن خلیل کا لقب عطا فرمایا تھا وہ بھی عاشورہ محرم تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بت خانے میں جا کے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا۔ نتیجے میں نمرود نے ایک بڑا شعلہ اور بڑا الاؤ تیار کیا تھا، آگ کے شعلے بھڑکائے، اور اس جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اور جس دن ان کو ڈالا گیا اور پھر اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، جس دن ان کو ڈالا گیا اور وہ جو شعلہ تھا وہ گلزار بن گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ بھی عاشورہ محرم کا ہی دن تھا۔ تاریخ انبیاء میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا تھا، بڑی دولت عطا فرمائی تھی، اور ظاہر سی بات ہے نبی تو اللہ کے تھے ہی، وہ عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو شیطان نے ایک بار کہہ دیا اے اللہ آپ نے ان کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، ہر طرح کی فراوانی دی ہے، ہر وقت اگر یہ عبادت میں لگے ہیں تو کون سی کمال کی بات ہے؟ یہ شیطان نے کہا۔ اللہ نے کہا نہیں یہ میرا بندہ ایوب جو ہے مجھے معلوم ہے، مال و دولت ہو کہ نہ ہو یہ میرا بندہ ہے۔ خیر اللہ نے آزمائش میں ان کو ڈالا اور پورے جسم میں ان کے آبلے پڑ گئے، اور کہا جاتا ہے 22 سال تک اسی بیماری کی حالت، پورے جسم میں آبلے پڑ گئے، سارا مال و دولت ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے آزما کے دیکھ لیا کہ مال و دولت ہو کہ نہ ہو یہ میرا بندہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے۔ اور پھر ایک زمانے کے بعد اللہ نے جس دن ان کو شفا دیا، ان کے مال و دولت کو اللہ نے لوٹایا، آل و اولاد کو اللہ نے جو لوٹایا، کہتے یہی عاشورہ محرم کا دن تھا جس دن اللہ نے یہ معاملہ فرمایا ہے۔ پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے، روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ جس دن ان کی بینائی لوٹی ہے کہا جاتا ہے وہ بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے بیٹے سے جو ملاقات ہوئی ہے، کہتے ہیں جس دن بیٹے سے ملاقات ہوئی وہ بھی عاشورہ محرم کا ہی دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک صالح نوجوان، اور آپ واقعہ جانتے ہیں کہ زلیخا کے پاس محل میں رہتے تھے، اس نے غلط دعوت دی تھی اور پھر انکار کرنے پر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ کافی دن تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے، اخیر میں اللہ نے جس دن ان کو رہائی نصیب فرمائی وہ بھی عاشورہ محرم کا ہی دن تھا۔ تو دوستو اور بزرگوں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو محرم کے اس عاشورہ کو 10ویں تاریخ کو پیش آئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، اللہ نے ان کی آزمائش کی تھی، اور پھر بیماری کے بعد اللہ نے ان کو جو صحت کی دولت عطا فرمائی وہ بھی عاشورہ محرم کی تاریخ تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ تو معتبر واقعہ ہے، اور لوگ بولتے ہیں کہ اور واقعات اتنے قوی نہیں ہیں، بے بنیاد ہیں، لیکن یہ واقعہ تو مضبوط ہے۔ حالانکہ تمام واقعات کتابوں میں موجود ہیں، قرطبی نے، بڑے بڑے مورخین نے اور دوسرے لوگوں نے نقل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب اللہ کی وحدانیت کی اور اپنی رسالت کی دعوت دی، خفا ہو گیا، کہنے لگا واقعی تو اللہ کا اگر سچا نبی ہے ہم سے مقابلہ کر۔ چلو کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا رواج تھا، پورے ملک سے اس نے 70,000 جادوگروں کو فرعون نے جمع کیا اور حضرت موسیٰ سے کہا مقابلہ کرو۔ ایک میدان میں مقابلہ کیا، اور جس دن مقابلہ کیا اس کو یوم الزینہ قرار دیا ہے۔ بہرحال جب مقابلہ ہوا اور 70,000 فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیوں کو، لاٹھیوں کو ڈالا، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اپنے عصا کو انہوں نے ڈالا اور تمام سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ نتیجہ ظاہر ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور بے شمار جادوگر اسی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ وہ عاشورہ محرم کا ہی دن تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل پہ فرعون بڑے ظلم ڈھا رہا ہے، بڑا ظلم کر رہا ہے،
اور ظلم تو بہرحال ظلم ہے، اس کو فنا ہونا ہے، ٹوٹنا ہے۔ ظلم کرنے والا کوئی ہو، بہرحال اس کو اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو راتوں رات لے کے نکلے۔ آگے گئے، دریا ہے اور وہاں کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی پل نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے دریا پر لاٹھی مارا تو 12 راستے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک راستہ اس بڑے دریا میں جو ہے بالکل ایسا ہٹ کے راستہ سرنگ کی شکل کا بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس طرح سے 12 قبیلوں کو لے کر اتر گئے۔ اب فرعون اپنے لشکر کو پیچھے لیے آ رہا ہے تعاقب کے لیے۔ اس نے کنارے آ کے دیکھا، عجیب و غریب بھائی یہ سمندر میں دریا میں راستہ بنا ہوا ہے، لہذا اس نے بھی اپنے آپ کو اپنے لشکر کو اس میں ڈال دیا۔ درمیان میں جب گیا اللہ نے سمندر کو ملا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تو پار کر گئے اور فرعون اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ تھا، اسی لیے یہودی جو ہے یہ یوم عاشورہ میں روزہ رکھا کرتے تھے یوم تشکر کی بنیاد پہ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمایا ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو آج کے دن پیش آئے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں، اور ہم میں بھی کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا ہے میدان کربلا میں۔ حضرت حسین چونکہ کربلا میں عاشورہ محرم آج کے دن ہی شہید کیے گئے ہیں، اس لیے عاشورہ محرم کی اہمیت ہے۔ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا کہ یوم عاشورہ کی اہمیت شروع سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور ہر زمانے میں، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے جس دن آسمان و زمین کو بنایا وہ بھی عاشورہ محرم ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن لوح و کرسی کو بنایا، عرش و کرسی کو بنایا، وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ لوح و قلم کو بنایا وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ اللہ جب عرش پر متمکن ہوا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت جب آئے گی کہا جاتا ہے وہ بھی محرم کا ہی مہینہ ہوگا۔ تو بے شمار واقعہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے عاشورہ میں اس لیے یہ دن محترم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے اللہ چاہتے تو حضرت حسین کی شہادت رمضان کے مہینے میں کرا سکتے تھے نا۔ اللہ چاہتے تو ربیع الاول کے مہینے میں شہادت دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے کب دیا شہادت؟ عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو دیا۔ مطلب ہے یہ تاریخ پہلے سے محترم چلا آ رہا ہے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پیش آنا واقعتاً حضرت حسین کی اور فضیلت اور اہمیت اس میں ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی وجہ سے یہ دن محترم ہوا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے بارے میں فضیلت۔ تو بہرحال آج کا دن بڑا محترم ہے، فضیلت ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو روزہ ہے، بہرحال مسنون روزہ ہے، نفل روزہ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو عاشورہ محرم میں قبول فرمایا ہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج کے دن ہمیں اپنے توبہ کی تجدید کرنی چاہیے۔ بھئی ہم نے کیا گناہ کیا ہے، کیا گناہ نہیں کیا ہے بھئی؟ لہذا آج کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد جب موقع ملے بہرحال توبہ کریں۔ روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں دعا اور قبول ہوتی ہے، تو توبہ و استغفار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کریں۔ آج جو عالمی طور پر ہمارے سامنے مشکلات اور مسائل ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ دوستوں اور بزرگوں وہ بات یاد رکھیے قرآن کریم میں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ ایک تدبیر تو دنیا کی قومیں کرتی ہیں اور ایک تدبیر اللہ کر رہا ہے۔ دنیا کی قومیں کیا تدبیر کر رہی ہیں؟ مسلمانوں کو مٹا دو، اسلام کا نام و نشان مٹا دو، مسجدوں کو مٹا دو، اسلام کے نام لیوا کو ختم کر دو۔ دنیا کی قوموں کی تو یہی تحریک ہے نا، وہ مکر کر رہے ہیں کس طرح اسلام کو، مسلمانوں کو مٹایا جائے۔ ایک تدبیر اللہ کر رہا ہے کس طرح اسلام کو سربلند کیا جائے۔ ہم اگر صحیح ہوتے
تو اللہ نے جس طرح مکہ میں فتح عطا فرمایا، جس طرح اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے احد میں فتح عطا فرمایا، جس طرح غزوہ خندق میں اللہ نے فتح عطا فرمایا، آج بھی ویسے ہی قدم قدم پر اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور آج بھی جو لوگ صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، جو واقعی مسلمان ہیں، اور دیکھنے سے، ان کے چہرے سے، ان کے لباس سے، ان کے اعمال سے اللہ آج بھی ان کو فتوحات دے رہا ہے۔ تو اللہ کا ایک مکر ہے، ایک دنیا والوں کا مکر ہے، ظاہر اللہ ایسی جگہ لے جا کر کے ان نیست و نابود کرنے والوں کو نیست و نابود کرے گا، ہمارے دل و دماغ میں وہ بات نہیں آ سکتی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ ایک بات اور آج کے لیے وہ بھی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور بھی صحابہ سے روایت ہے، اگرچہ مضبوط نہ صحیح لیکن ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن من وسع علی عیالہ، جو آدمی اپنے ماتحتوں پر، اپنے ملازمین پر، اپنے عیال پر جو آدمی کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت کرے گا۔ ہے نا بھئی، ذرا زیادہ کھانا بنا لو آج کے دن، اور غریبوں کو، اپنے پڑوس میں کوئی ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ماتحت ہے، جو بھی ہے، بہرحال اس کے کھانے میں جو وسعت کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے کھانے میں وسعت کرے گا۔ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم کھاتے ہی ہیں، تھوڑا ذرا زیادہ بنا لیں، ذرا اچھا بنا لیں، غریبوں کو بھی کھلا دیں، ماتحتوں کو بھی، ملازموں کو بھی کھلا دیں، تو یہ فضیلت انشاءاللہ میں حاصل ہوگی۔ اس سے ہٹ کے اور جو چیزیں ہیں، روزہ رکھا ہے تو جن لوگوں نے کل نہیں رکھا ہے، آج رکھا ہے، کل وہ رکھ لیں، اور اس کے بعد توبہ کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے پینے میں جو وسعت ہے وہ کریں۔ اس سے ہٹ کر یہ خاص نماز پڑھ لو، جمعہ کے بعد خاص نماز پڑھ لو، عصر کے بعد خاص دعا پڑھ لو، لہذا اور یہ معتبر جن علماء کا نام ہے، انہوں نے پتہ نہیں، یہ شیعوں کی روایت ہے، شیعوں کی کتاب سے وہ روایت آئی ہے، وہ روایت لے کے بعض لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، یہ دعا پڑھ لو گے تو سال بھر تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے بھئی؟ موت کا دینے والا اللہ ہے، موت کا وقت متعین کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے، جب وقت آ جائے گا ایک لمحہ بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، نہ پہلے مر سکتا ہے۔ اللہ نے جو متعین کیا ہے وہ ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، شریعت کی روشنی میں آج کے دن کی جو فضیلت تھی وہ میں نے عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا